سورہ نساء کی 80 نمبر آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ہم کو سبق دے رہے ہیں، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ سامعین محترم، سنت کی اتنی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پر سنت رسول سے حب الہی کا حصول جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم یہ بات چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو، فاتبعونی، تو پھر تم میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو، میرے پیچھے چلو، میری ہر بات کو تسلیم کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور رحیم۔ سامعین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی ہر صورت کے اندر۔ تیسری بات میرے بھائیوں، سنت کی اہمیت یہ بھی ہے، جو لوگ سنت کو اپناتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی 132 نمبر آیت ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے پھر ہی اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کرے گا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، اطاعت کو چھوڑ کر، پیروی کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگیں گے، کسی اور کی مانیں گے، یہ بات یاد رکھو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو وعدے فرما دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ نور کی 56 نمبر آیت ہے۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جو انسان سنت کی اتباع کرتا ہے وہ سیدھے راستے کو حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے،
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور اس کی دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی اور اس کی بائیں جانب بھی 2 کھینچی، لکیریں کھینچ کر فرمانے لگے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے صحابہ، یہ جو میں نے درمیان میں سیدھی لائن لگائی ہے، یہ جو لکیر کھینچی ہے، یہ میرا راستہ ہے، تم نے اسی راستے پر رہنا ہے، نہ دائیں طرف جانا ہے نہ بائیں طرف جانا ہے، اگر تم جاؤ گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تو بات واضح ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، سنت کی اہمیت یہ بھی ہے کہ سنت کے بغیر، سنت کی اتباع کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ایمان کامل ہو، پھر میرے بھائیو سنت کی اتباع کرنا ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم آپس کے اختلاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اگر تمہارے درمیان کسی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے تو تم نے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے رسول نے کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے شریعت نے کیا بیان کیا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر میرے بھائیو ہم گمراہ ہو جاؤں گے۔ سامعین محترم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اتنی دیر تک وہ کامل جو ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامل مومن ہو، ہمارا ایمان مکمل ہو، ہم مومنوں کی لسٹ میں آ جائیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پھر مجھ سے محبت کرو۔ چھٹی بات میرے بھائیو، اتباع سنت سے انسان کو جو بھی عمل کرتا ہے اس کو مکمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر سے نوازا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی 14 نمبر آیت ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر تم کسی اور کی طرف جاؤ گے اور کی اطاعت کرو گے پھر تم کو کامل جو ہے وہ اجر نہیں دیا جائے گا۔ سامعین محترم، ساتویں چیز میرے بھائیوں، اتباع سنت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
युहब्बिबुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया, आप लोगों में ये पैगाम दे दें, अगर लोग अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना चाहते हैं फिर वो मेरी पैरवी करें, मेरे पीछे लगे, मेरी हर बात को तस्लीम करें। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम नहीं करेंगे फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पे रहम नहीं किया जाएगा, ना ही अल्लाह तबारक व तआला हमको मुआफ़ करेंगे। आठवीं चीज़ मेरे भाइयों, इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से ये है कि कामयाबी भी इसी के अंदर है। जैसा कि सूरह अहज़ाब की 71 नंबर आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इसी तरह सूरह अहज़ाब के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर भी यही आयत इन्हीं अल्फाज को अल्लाह तबारक व तआला ने दोहराते हुए फरमाया, जो आदमी अल्लाह की इताअत करता है, जो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो इंसान कामयाब हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं फिर अल्लाह तबारक व तआला की बात को तस्लीम करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को छोड़कर, इताअत को छोड़कर औरों की तरफ जाएंगे फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। नौवीं बात मेरे भाइयों, इत्तिबाए सुन्नत से ये वादे करना चाहता हूँ कि इख्तलाफ ख़त्म हो जाता है। सैयदना अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमको वसीयत करने लगे और रोने लगे, नसीहत के दौरान रोने लगे। सहाबा इकराम की आंखें भी नम हो जाती हैं और ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस के बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। फरमाने लगे, मेरे सहाबा इकराम, मेरे बाद तुम इख्तलाफ को देखोगे लेकिन एक बात याद रखो, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीन अर्राशिदीन, तुमने मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना है, मेरे तरीके के मुताबिक चलना है और जो हदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन है उनके तरीके पर चलना है। इससे मुराद सहाबा इकराम है। वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस चीज़ का हुक्म दिया कि तुम उस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह सहाबा इकराम ईमान लेकर आए।